شہر قائد کے مسائل پر ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ترقیاتی کاموں نے پورے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ کہیں نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں تو کہیں مرمت کا کام جاری ہے، اور دوسری جانب کے ایم سی اور ٹی ایم سی دونوں ہی روڈ کٹنگ کی جو فیس ہے اس کا دعویٰ یہ دونوں ہی کرتے ہیں، دونوں ہی ادارے، اور یہی اہم مسئلہ بھی ہے۔ ایس ایس جی عملہ روڈ کٹنگ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی صورتحال ایسی ہے جیسے مکمکہ کر لیا ہے سیاسی جماعتوں نے، لیکن اس مکمکہ نے جو شہر کا صورتحال ہے اس کو خاصا مخدوش کر دیا ہے۔ شہر قائد کے باسیوں کے نہ صرف ضروریات بڑھ رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان ضروریات کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اتنی بے بسی یا انتظامیہ اتنی بے بسی کا کیوں شکار نظر آ رہی ہے، یہ بھی آج گفتگو کا حصہ رہے گا، اور کوشش یہی کریں گے کہ حکومتی نمائندوں سے بات کریں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں کس قسم کے ہرڈل کا سامنا رہتا ہے یا کیوں وہ مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر تاجر برادری نظر آ رہی، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی کاروباری مرکز اٹھا کر دیکھ لیں اور وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ کاروبار مکمل طور پر ٹھپ نظر آتا ہے۔ کاروباری برادری یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے اور تمام جو ترقیاتی کام جو شروع کیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر مکمل کر لیا جائے، جو کہ ناممکن ہی نظر آتا ہے یہ مطالبہ پورا ہونا۔ آج کے یہ ٹاپک ہیں اور میرے پاس جو پینل موجود ہے اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سندھ تاجر اتحاد سے جمیل پراچا صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں، جبکہ پاکستان بزنس فورم سے اقبال اڈوانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت خوش آمدید آپ لوگوں کو پروگرام میں۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی جمیل پراچا صاحب آپ سے۔ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آپ لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن سندھ حکومت کیوں ان مسائل پر قابو پانے سے ناکام نظر آتی ہے، اور آپ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں دیکھ لیں کہ جو دوسرے صوبوں میں دیکھ لیں، جب کام شروع ہوتا ہے تو اس کے متبادل راستے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے کہ اگر یہ علاقہ متاثر ہوا تو اس کے برعکس دوسرے علاقے سے لوگ اپنے معمولات زندگی چلا سکیں۔ لیکن یہاں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک گرین بس کے لیے کہتے ہیں جی گرین بس کا جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں گزرگاہ، جی ہاں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں کہ کہاں سے لے کے کشمیر روڈ سے لے کے یونیورسٹی روڈ تک پورا ایک ساتھ روڈ کھود دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھیں کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کاروبار پورا کراچی اس سے متاثر ہو گیا ہے، اور پولوشن کا حال دیکھ لیں، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے آگے بڑھاتے کام کو، جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے کام کا، لیکن وہ کون پوچھے یہاں تو ٹھیکیداری نظام ہے، سال سے اوپر ہو گیا ان سب چیزوں کو، لیکن ابھی تک وہ ٹھیکے پہ ٹھیکے چل رہے ہوں گے، مزید سالوں اس میں لگ جائیں گے، اور لوگ جو ہے بیماریوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس سے لوگ پریشانیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، لاکھوں افراد روزانہ جو ہے وہ متاثر ہیں ان راستوں سے گزرنے کے لیے۔ جو سائیڈ روڈز بنائی گئی ہیں وہ انتہائی ناقص اور ایسی روڈز ہیں کہ جہاں سے گزرنا ہی مشکل ہے، ایک ایک دو گھنٹے آپ کو اپنے گھر تک پہنچنے میں یا اپنی جگہ پہ پہنچنے میں، اور جو اس کے حادثات ہوتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہیوی ٹریفک کی بات بھی ابھی آپ سے کرتا ہوں میں، کہ اس میں بھی ایک ہر روڈز کے، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں تو ہیوی ٹریفک کے لیے ایک ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، اور ہیوی ٹریفک کے لیے ایک اسپیڈ مخصوص ہوتی ہے روڈز کی۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی ہیں، قوانین تو ہیں، عمل درآمد کرائے گا کون؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ ہم تو کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں برا مان لیا جاتا ہے، میئر صاحب اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کراچی کے تاجر برا مان لیا، میئر صاحب کہتے ہیں کراچی کے تاجر جو ہے وہ بلیک میلر ہیں، کراچی کے تاجر جو ہے وہ ٹیکس دینے جاؤ تو یہ 67% ریونیو دینے والا یہ شہر، بزنس کمیونٹی 67% ریونیو دیتی ہے، جس سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، جس سے حکومت چلتی ہے، اس کے باوجود ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم بلیک میلر بھی ہیں، ہم جو ہے وہ حکومت سے کوئی ہمیں ملاقات کرنی ہو تو ہم کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ الزام لگانے کی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ
کون سے فورم پہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں, اچھا, کس بزنس کمیونٹی سے مسائل سن کے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے کچھ مذاقتاً کوئی بات کر دی تھی تو انہوں نے اس کا رد عمل یہ کیا کہ بلایا اجلاس, لیکن وہ واٹس ایپ پہ اجلاس بلا کے اور واٹس ایپ پہ غائب کر دی گئیں ساری چیزیں, اور ایک کمیٹی بنا دی گئی. ہمیشہ کی طرح کمیٹیوں کا قیام اور عملی طور پہ کچھ نہ کرنا, یہ تو میں کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کروں گا. اچھا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف سیاسی جماعتوں میں ہی الزامات کا تبادلہ ہوتا ہے, الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تاجر برادری کے جو رہنما یہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھی الزام لگا دیا جاتا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اچھا, اقبال اڈوانی صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. اقبال اڈوانی صاحب, آپ بھی پاکستان بزنس فورم پہ ایک عہدے پہ موجود ہیں. جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک بزنس مین کو یا ایک تاجر کو, تو ان کی نشاندہی کریں, اور کیا کوششیں کیا کی گئی ہیں آپ کی طرف سے اس کے حل کے لیے؟ دیکھیں, بزنس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں تاجر برادری کی تکالیف, تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سیریس ہی نہیں ہے. سیریس نہیں ہے گورنمنٹ کسی بھی, مطلب گورنمنٹ صرف یعنی اپنے حد تک سیریس ہے بس کہ اپنے پرابلم سولو کرنے ہیں. باقی جو میجورٹی جو تاجر برادری ہے وہ تکلیف میں ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں کہ اگر آپ دیکھتے بھی ہیں تو جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں وہاں سب بڑے بڑے بزنس مین کو بلایا جاتا ہے. وہ زیادہ تر ٹائکون بزنس مین ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی مجھے لگتا ہے بزنس کمیونٹی کی بھی 1% آبادی ہوگی. اس 1% آبادی اپنا بیانیہ بناتی ہے, میڈیا میں آ کے بیانیہ بنا کے ایک ماحول بنا لیتی ہے, اور گورنمنٹ سے وہ اپنے کام کروا لیتی ہے. نیچی سطح پہ وہ کبھی ٹرانسفر نہیں مطلب ہوتا. وہ تمام تاجروں کو نمائندگی نہیں کر سکتی تمام تاجروں. نہیں, وہ کرتے بھی نہیں. ویسے بتاؤں, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے, لیکن وہ اتنے اپر لیول پہ ہوتا ہے کہ اس کی نیچی سطح پہ کبھی اس کا اثر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. یعنی میں آپ کو اس طرح بتا دوں, جتنے بڑے بزنس مین ہیں ٹائکون جن کو آپ کہتے ہیں, وہ جب الیکشن ہو رہے ہیں تو پاکستان میں 2 سے 3 تو پارٹیاں ہیں. وہ 2-3 پارٹی سب کو ڈونیشن دیتے ہیں. سب کے ڈونر وہی ہوتے ہیں. سب کو ڈونیشن دیتے ہیں, تو یہ تو آگے اس میں سے ایک پارٹی نے تو رولنگ کرنی ہے. جب وہ پارٹی رولنگ میں آتی ہے تو ان کی تو بات وہ رکھے گی کیونکہ ان کے ڈونر ہیں. تو مقصد کہنے کا وہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں تاجر برادری جو آواز اٹھاتی ہے, وہ مخصوص ٹائکون جو لوگ ہوتے ہیں وہ آواز جو اٹھاتی ہے وہ صرف اپنے پرابلم سالو کرتی ہے. اور جب ان کو پریشر بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر, جیسے آپ نے کہا کہ کام کیوں نہیں ہو, جب ان کو گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ بیانیہ ایسا بنا لیتی ہیں کہ گورنمنٹ کو پریشر کر لیتے ہیں. عوام کا پورا سپورٹ وقتی طور پہ ان کو مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی پرابلم سالو کرتے ہیں, اپنی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں, نیچے والے تاجروں کو بھول جاتے ہیں. تو جو 90% تاجر ہیں وہ تکلیف میں رہیں گے, کیونکہ ایکچول تاجروں کی کوئی نمائندگی کرنے کے لیے آگے بڑھ نہیں رہا, میرا جو اندازہ ہے. اور جو بڑھتے ہیں وہ اپنے مسائل حل کر کے واپس آ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی گورنمنٹ سے بات کرنے نکلی, عوامی سپورٹ لیا, ہر وہ بات کی جو پاپولر باتیں تھی, جو ہر جگہ بات ہو رہی تھی, اور جیسے پریشر بلڈ اپ ہوا, اپنا مفاد دیکھا, اپنی ڈیل کر لی اور باقی بھول گئے. ہمارے ساتھ ایکچول سب بزنس مینوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. یعنی ہر کوئی پریشر بلڈ اپ کرتا ہے, پھر وہ جب اپنی ڈیلنگ کر کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں نیچی سطح پہ جو کبھی پرابلم بات عوامی مفاد کی ہوتی ہے لیکن ذاتی مفادات کو ترجیح دے دی جاتی ہے. ان کی پرسنل پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ محمد علی راشد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم محمد علی راشد صاحب. وعلیکم السلام. محمد علی راشد صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ترقیاتی کاموں نے پورے شہر کا حلیہ بگاڑا ہے, اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے, شہری تو obviously متاثر ہو ہی رہے ہیں, لیکن تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہو رہی. کاروبار زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہے. کئی کاروبار معطل ہو چکے ہیں. تو کیوں سندھ حکومت جو ہے وہ تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ ان کے بڑے مسائل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا, ہم جب جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو ہمیں الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہے کہ ایسی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں اور بزنس کمیونٹی ہے, ان سے حال ہی میں ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے پاس بلا کے ان سے ایک میٹنگ کی. ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں, ہم میں اگر کوئی دوری ہے یا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو فل کرتے ہیں اور مل کے بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے
چلتے ہیں. اس کے بعد سندھ حکومت نے ایک بزنس فیسیلیٹیشن کمیٹی بنائی جس میں FPCCI، باقی دیگر جتنے بھی ان کی چیمبر آف کامرس کے ادارے ہیں، باقی جتنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس میں نامنیٹ سب نے کوئی 15-20 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو ہر ٹریڈر کو ریپرزینٹ، یا جو بھی ان کی ٹریڈنگ ایسوسی ایشن ہے کاٹی سے لے کے سائٹ سے لے کے ایکسیٹرا، وہ ان کی نمائندگی وہاں موجود ہے. اس کی جو ہے پرسوں چیف منسٹر کی کے انڈر یہ کل میٹنگ بھی ان کی ہوئی اور بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن بھی ہوا. اور میرے حساب سے تو بزنس کمیونٹی بہتر اب ہم سے خوش بھی ہے، اور خوش بھی ہے کہ ان کی باتیں، ان کی ریکمنڈیشن ہم لے بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام بھی کر رہے ہیں. اچھا، محمد علی راشد صاحب، سندھ تاجر اتحاد کے جمیل پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان بزنس فورم کے اقبال اڈوانی صاحب بھی موجود ہیں. شکایت اتنی ہے کہ جو بڑا بزنس مین ہے اس سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جو عوامی مفاد ہوتا ہے وہ ذاتی مفاد پہ ترجیح دے دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے تاجر ہیں وہ اس ماحول میں بہت زیادہ پس رہے ہیں. اور ہم نے بھی دیکھا ہے کئی ترقیاتی جہاں پہ کام ہو رہے ہیں، آپ لیاقت آباد کا علاقہ دیکھ لیں اور دیگر یہ جو ہماری BRT بن رہی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پورا جو کاروبار ہے وہ تو ٹھپ پڑا ہوا ہے، گرد و غبار ہے پورے شہر میں. تو اس کے لیے کچھ پلانز ہیں آپ کو، کچھ بہتری کے لیے؟ بالکل، دیکھیں کہتے ہیں نا روم wasn't built in a day، چیزوں میں وقت لگتا ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دوں گا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی ہم سے آپ کو یہ شکایت ہوتی تھی پارٹی سے کوئی کام نہیں ہو رہا. ظاہر سی بات ہے کوئی ڈیولپمنٹ ورک ہوں گے تو اس میں کھدائی بھی ہوئے گی اور تھوڑی ان کو تھوڑا شہریوں کو بھی جو مشکلات کرنی پڑے گی، مگر اس کا جو ایونچولی جب چیزیں منطقی انجام تک پہنچیں گی تو یہ شہریوں کو ہی سہولت ملے گی، فائدہ بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایٹ دی اینڈ جو فائدہ ہے وہ ایک شہری ہی اٹھائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے نا سر جب جو تکمیل کا جو مرحلہ ہے، جو مراحل ہیں، وہ ان ٹائم جو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے اس میں یہ مکمل ہو جائے. اور دوسری بات راشد صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی جو کارکردگی اس پہ سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ 17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ پر، لیکن ڈیلیور کیا کیا ہے، اس پہ بڑا کوسچن مارک. دیکھیں کوسچن مارک تو ہے، مگر دیکھیں میں اگر سندھ حکومت کا یہاں یا پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، ترجمان ہوں، تو میں تو آ کے اپنی اچھی بات کروں گا. میرا کوئی مخالف کسی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ شاید میرے کام میں خامیاں نکالے، مگر آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر 17 سال سے پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے یہاں تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کچھ اچھا کر ہی رہی ہوئے گی. جو لوگ بار بار پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کی 17 سالوں میں ان کی سیٹیں پچھلے دور سے بڑھتی ہی جا رہی ہیں. سر جی لیکن یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب کچھ جادوئی چادر میں کہاں چھپا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل چھپا ہوا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں 2-3 سال پرانی بات ہے، بہت ایشو ہوتا تھا، کچرا نہیں اٹھتا تھا. کچرا آج اٹھ رہا ہے. آج بارش ہوتی ہے تو پانی نہیں کھڑا ہوتا ہماری روڈوں پہ. بہت اچھا نظام بن چکا ہے. پہلے بسز نہیں ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹ آ چکی ہیں، گرین بسز چل رہی ہیں، لال بسز چل رہی ہیں، خواتین کے لیے پنک بسز چل رہی ہیں. تو اگر آپ کہیں گے کہ بہتری کی طرف چیزیں نہیں گئی ہیں تو پھر میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ اگر مجھ سے کہیں بہتری کی گنجائش ہے، بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا. بہتری کی گنجائش ضرور ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے چیزیں بہتری کی طرف آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دیں گی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی محمد علی راشد صاحب کہ بہتری کی گنجائش ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہاں 95% بہتری کی گنجائش ہے اور بہت بڑا اسپیس ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے کہ یہاں پہ بہتری کی جائے. اداروں میں کوارڈینیشن کا بڑا فقدان ہے. روڈ کٹنگ ہوتی ہے، KMC TMC دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ اس کی جو فیس ہے وہ ہم اس کے دعوے دار ہیں، دونوں دعوے کرتے ہیں. تو یہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کراچی شہر ایک جو ہے اس کی ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کراچی میں شارع فیصل پہ ایئرپورٹ کی روڈ پہ جا رہی ہوں گی تو وہ روڈ KMC کی ہے. آپ ایئرپورٹ سے جب واپس آ رہی ہوں گی تو وہ روڈ فیصل کنٹونمنٹ کی ہے. کراچی شہر میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سندھ حکومت کی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ KMC کی ہے. DHA ہو گیا، کنٹونمنٹ کے ایریاز ہو گئے، KPT لینڈز ہو گئے، ریلوے لینڈز ہو گئے. تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمارا
ہماری رسائی نہیں ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینٹرلی کوآرڈینیٹ کر کے سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، اس لیے کہ اینڈ میں سندھ حکومت ہماری ہے، اور جتنے بھی کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو ہم اون کرتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ تو کنٹونمنٹ کا علاقہ لگتا ہے تو ہم آپ سے ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے. تو کوشش ہم کرتے ہیں اس میں. اور دیکھیں ہم بھی نہیں چاہیں گے کوئی چیز اگر پروجیکٹ کوئی سٹارٹ ہوا ہے وہ کھدائی ہو جائے اور وہ کوئی چیز رک جائے. مگر کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی آپ باریکی میں اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو میں چاہتا نہیں، مگر وہ کورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں کیسز اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اس میں مزید کام نہیں ہو سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑی چیلنجز ہیں اور مشکلات ہیں، مگر انشاءاللہ ہم لگے ہوئے. بالکل. محمد علی راشد صاحب، ہمارے اسٹوڈیوز میں تاجر برادری کے مختلف تنظیموں کے رہنما موجود ہیں، تو وہ بھی آپ سے کچھ اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ان کا مسئلہ سنیں اور وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچائیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. جمیل پراچا صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں. ہم نے کمیٹی بنائی ہے، آپ آ کے مجھ سے ملیں، میں آپ کے مسئلے بھی حل کروں گا، جمیل صاحب کمیٹی کا حصہ بھی آپ کو بناؤں. راشد صاحب، جو لوگ یہ مثال کے طور پہ جو آپ نے روڈز کی کھدائی کی ہوئی ہے، اس سے جو دکاندار متاثر ہیں ان کے کاروبار تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی آپ نے بنائی کہ اس کے متبادل ان کو کیا ایسی فیسلٹی دی جائے کہ ان کا کاروبار کہیں دوسری جگہ منتقل کرا کے جب تک آپ کا یہ روڈز کا پروگرام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو 1 سال تو تقریباً دیکھیں ہو گیا ہے اور مزید اس میں ایسا لگتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال اور لگ جائیں گے. تو کیا اس عرصے تک وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے گا دکاندار؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی ہے تو آپ اس پہ پلان کریں، ان لوگوں کو فیسیلیٹ کریں. اچھا، ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی، آپ نے دیکھیں کے الیکٹرک کی بات کی جاتی ہے تو کے الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ وفاق کا مسئلہ ہے، لیکن کیا ہمارے وزیر اعلیٰ جیسے اور صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ کیا یہ بات کریں گے کہ کے الیکٹرک والے اپنا قبلہ درست کریں؟ کیونکہ کے الیکٹرک کی وجہ سے وہ جواب بھی تو دیں گے نا آپ کی بات کا. دونوں سوال ایک ساتھ کر رہا ہوں. اچھا چلیں. کے الیکٹرک کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کوئی اپنی کمیٹی بنا کے ان کے پاس بھیجیں، تاکہ دیکھیں جن علاقوں میں جہاں بجلی کی کہتے ہیں جی چوری ہے، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، بجلی کی چوری جہاں نہیں ہے وہاں تو لوڈ شیڈنگ درست کریں. یہ 4 مرتبہ دن میں جانا، لائٹس کا سیزن اس وقت سر پہ کھڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے بالکل. جمیل پراچا صاحب کی بات کا جواب بھی لیں گے. محمد علی راشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے جمیل پراچا صاحب نے سوال کیا تھا محمد علی راشد صاحب سے. راشد صاحب جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیں میں جمیل پراچا صاحب سے کہنا چاہوں گا، پہلی چیز تو کہ الیکٹرک کی بات کر، وہ پرائیویٹ ادارہ ہے اور ہم وزیر اعلیٰ نہیں، ہمارے ناصر شاہ صاحب جو ہیں، ہمارے جو وزیر انرجی ہیں، وہ انہوں نے جو ہے آلریڈی کہ الیکٹرک کے جو ایم ڈی ہیں اور دیگر ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، ان سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ہی میٹنگ کی ہے اور ان کو پابند کیا ہے کہ تھوڑی اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ ایسے علاقے جو جہاں چوری نہیں ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کم کی جائے، اور ایون جہاں جیسے کچھ علاقے جو ذاتی میں جہاں سے الیکشن لڑتا ہوں، کورنگی ہو گیا، ان علاقوں میں بھی اگر لوڈ شیڈنگ کریں تو ان اناؤنس نہیں کریں، کوئی ٹائمنگ فکس کریں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس ٹائم سے اس ٹائم بجلی نہیں ہوئے گی. تو اس پہ تو کام جاری ہے. میں نے کہا تھوڑا میں بتا دوں کہ ان کی جو یہاں انہوں نے ہم ایک سجیشن جو دیا ہے اس پہ آلریڈی کام سٹارٹ ہو چکا ہے. دوسری چیز I'm not sure وہ کون سے دکانداروں کی بات کر رہے ہیں جو اس سے امپیکٹ ہوا ہے. اب دیکھیں، اب حکومت سندھ یا کوئی بھی حکومت ان کو ڈھونڈ کے تو نہیں لے کے آئے گی اور ان کو خود سے تو نہیں کہے گی کہ جب تک یہاں کام ہو رہا ہے آپ کو اگر کہیں اور جگہ چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں. مگر ایسا کوئی پرپوزل جو متاثرین ہیں یا جو افیکٹڈ شاپ کیپرز یا دکاندار ہیں یا جو ہیں، اگر ایسا کوئی پرپوزل ان کی توسط سے ہمارے پاس آئے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہم بیٹھے رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے. ہم تو چاہتے ہیں بزنس یہاں بوم کرے، اکانومی بہتر ہو، تاجر برادری سکسیسفل ہوئے گی تو کراچی شہر کی سکسیس جڑی ہوئی ہے، ون ون سچویشن ہوگی. بالکل. اقبال اڈوانی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں ان سے کیا پوچھوں. اچھا، ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا راشد صاحب کہ یہ بھی بتا دیں
کہ یہ جو جن جگہوں پہ نئی کھدائیاں ہوئی ہیں یہ تو چلیں ہوا ہے، لیکن جو روڈز ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں وہ روڈز کب تک بن جائیں گے تاکہ لوگ اس سے بھی جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں کہ بھائی روڈ بن گئے ہیں، اب ہم اپنے کاروبار کو اچھی طرح سے چلا سکیں، کیونکہ آپ کسی بھی روڈ سے گزر کے دیکھ لیں جو حال ہے اس وقت روڈوں کا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ علی راشد صاحب، آپ اب کوئی ٹائم فریم دے دیں ہمارے پروگرام میں، اور تاکہ جب ہم نیکسٹ کریں پروگرام تو ہم پراؤڈ فیل کریں کہ آپ نے جو ٹائم فریم دیا اس میں کافی کام ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ 6 months میں آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتری آئے گی، اس لیے کہ وہ سب چیزیں سٹارٹ کام ہو چکا ہے، اور 6 مہینے تک ان منطقی انجام تک کافی حد تک چیزیں اپنی پہنچیں گی، اور مزید بھی پھر کام آگے بڑھے گا، مگر ایٹ لیسٹ آپ تھوڑے متاثر ہو جائیں گے کہ جو بھی کام تھا وہ ہو رہا ہے، اور یہ اور آپ کے جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے دوست جو ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے بیٹھے ہیں ان سے آپ کی توسط سے میرا میسج ہے کہ آف میڈیا بھی میں حاضر ہوں، آپ اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ایشوز ہیں لائیں، پیپلز پارٹی حاضر ہے انشاءاللہ آپ کے مسئلے ہیں۔ اقبال اڈوانی صاحب، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر آپ کچھ اپنے مسائل شیئر کرنا چاہیں، ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بڑا متاثر ہے اس انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ دیکھیں مسائل تو کافی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے آپ کو کہ کچھ عرصے بعد اس میں تبدیلی آ جائے گی، تو یہ چیزیں تو مجھے لگتا ہے 10-15 سال سے ہم سن رہے ہیں، تو اب اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم آج بھی وہی بات سنیں کہ کچھ عرصے بعد 1 سال بعد آپ کو چینجنگ نظر آئے گی۔ کون سی چینجنگ 1 سال بعد نظر آئے گی جو پچھلے 10 سال میں نظر نہیں آئی؟ آپ دیکھیں، اگر آپ صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا گورنمنٹ یا وفاق کی بہن، 17 سال سے نان اسٹاپ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی چل رہی ہے، اور 17 سال سے ان کی بھی گورنمنٹ ہے۔ 17 سال 10 سال پہلے بھی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی آج وہی ٹوٹی ہوئی۔ علی راشد صاحب خاصے ناراض ہیں اقبال اڈوانی صاحب حکومتی کارکردگی سے؟ میں کسی پرٹیکولر کسی پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا، کہتا ہوں پورے یعنی اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں تو ہر بات جہاں بھی ہم نے بات کی ہے ریپلائی ایک ہی آتا ہے، تو اس ریپلائی کی مجھے لگتا ہے وہ ویلڈ نہیں رہا، کیونکہ آپ کچھ عرصہ رک جائیں اس کے بعد ریزلٹ آئے گا۔ چلے راشد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بات تو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی راشد صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ تو بڑا انفیئر ہوگا کہنا کہ 17 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، آئی تھنک بہت کچھ ہوا۔ میگا پروجیکٹ جہاں آپ ریسنٹلی آپ اگر ڈیلی بیسس پہ دیکھیں کوئی نہ کوئی نئی چیز کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی جیسے حکومت۔ سر تکمیل کا مسئلہ ہے، مکمل نہیں ہوتی چیز کہ کیوں نہیں ہوتی مکمل؟ آپ شاہراہ، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، کریں گے شاہراہ بھٹو ہم نے ابھی لانچ کی ہے، جو آپ کو یہاں سے کئیوں بات سے لٹرلی ڈیفنس کی سائڈ سے یا کورنگی کی سائڈ سے آپ کو 6 سے 7 منٹ میں آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دیتی ہے۔ شاہراہ فیصل کا پورا رش وش آپ سکپ کر دیں گی، تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا یہ ایسے ہوتی ہے۔ تو میرے ٹاپ آف دا ہیڈ جیسے میرا حلقہ ہے وہ چیز میں نے بتائی، ایسے دیگر ہزاروں پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں۔ آپ میڈیکل سروس ہمارے دیکھیں، گمبٹ میں ہم لوگوں کو پورے پروونس سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے، سائبر نائف پہ ہم نے جناح میں لگائی ہے، فری کینسر کا علاج ہو رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ سائبر نائف کو میں نے کور کیا تھا، ڈاکومنٹری بنائی تھی، پروگرام کیا، کمال ہے سائبر نائف کے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں، اور گمبٹ بھی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو وہی میں کہوں گا کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، مگر آپ نے اور جیسے میں نے دونوں نے اتفاق کیا بہتری کی گنجائش ہے، اور جب ہم مانتے ہیں بہتری کی گنجائش ہے تو یہ خوشائن بات ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ سب صحیح ہے، مگر ہم بہتری کی طرف، مگر اس میں ہم چاہتے ہیں آپ میڈیا ہو گئے یا ہمارے ٹریڈرز جو بھائی برادری ہے وہ بھی ملے، سجیشن دے، لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم۔ اب یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ آپ اللہ کی ذات پہ امید رکھیں، اپنا حصہ ڈالیں، سجیشن دیں، آپ تنقید صرف کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی آئیں، پہل کریں، بتائیں، کوئی پروپوزل دیں۔ میں نے تو آپ کو یہاں ویلکم کیا ہے، آپ دونوں میں سے کسی نے بھی دیکھیں، میں یہ دوسری تیسری دفعہ بولا ہوں، مگر ان میں سے آپ دونوں آپ کے جو پارٹیسپینٹ میں سے ابھی تک کسی نے نہیں کرنی، یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ آپ ذاتی طور پہ مل کے کہہ رہے ہیں آپ پرابلم بتائیں، میں اس کا حل اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حل کریں۔ تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے حکومت کا جو ہے، اور جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈرز جتنی بھی انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے، بلاول صاحب سے بھی میٹنگ کروائی، تو یہ ایک اچھا پازیٹیو، یہ پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو ہو رہی ہیں، تو اس کو تھوڑا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی تھوڑا
اچھا فیل کریں. نہیں بالکل محمد علی راشد صاحب، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس چیز کو کہ آپ نے پرسنلی انوائٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ اگر ان مسائل کو آگے شیئر کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا، بہتری کی بالکل گنجائش ہے. آپ کا موقف آ گیا محمد علی راشد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. مجھے بلایا. بہت شکریہ. اقبال اڈوانی صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وہ جو جس ٹائم ٹیکن کی وہ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا، کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا، تو آپ کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہے تھے؟ ہم لوگ جب بھی بات کر رہے ہیں کسی بھی ایشو پہ پچھلے 10-15 سال سے بات، آپ بھی دیکھیں، آپ سب ریکارڈ نکال لیں، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کچھ عرصے میں صحیح ہو جائے گا. ہم اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں اس طرح سے نیگیٹو بات کر رہے ہیں؟ اچھی بات کیا ہے؟ اچھا ہو جائے گا. اچھی بات یہی ہے نا ان کے پاس، اور کون سی بات ہے؟ ابھی آپ 10 سال پہلے کے انٹرویو لے لیں، ابھی 15 سال پہلے لیں، ابھی ہم آئے بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا آج بھی وہی بات ہے. میں تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. عام آدمی سے آپ پوچھیں اس کو کیا پرابلم ہے. 15 سال پہلے لا اینڈ آرڈر خراب تھا، آج بھی ہے. کون سی سڑک اس وقت سلامت تھی جو آج ہے؟ سب ہیں. فٹ پاتھ پہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، روڈ نہیں آدمی چل نہیں سکتا آج، تو ایسا حال ہے. 1 کروڑ آبادی سے 3.5 کروڑ آبادی چلی گئی، اچھی بات نہیں ہے. نہیں، 1 کروڑ آبادی سے 2 کروڑ آبادی ہو گئی تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کی ہر سال 2.5% آبادی بڑھ رہی ہے. آپ اسی سے پلاننگ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے؟ چائنا میں نہیں بڑھ رہی. گونزو سٹی میں آپ جائیں، ان کی آبادی کتنی ہے نا ان کے پاس پلاننگ. دنیا میں کون سے سٹی نہیں ہے جن کی ہر آبادی، ہر ملک میں اس کے حساب سے 2%، 2.5%، 1% آبادی بڑھ رہی ہے. وہ اپنے حساب سے، ہر ملک اپنے حساب سے مینٹین کرتا ہے. ہمارے یہاں تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ کوئی بھی ہر گلی تو خود ہی بھی ہے، کہیں چلنے کی سر وہ جگہ 20 سالہ پروگرام بناتے ہیں. ہم انٹرنیشنلی جب بھی دیکھیں تو وہ 20 سالہ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام جو ہوتا ہے، اور وہ 20 سال آگے رکھ کے کہ آبادی کہاں سے کہاں جائے گی تو ہم نے کس طرح سے اس کو پلان کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. یہاں تو نہیں تو وہ تو 20 سال میں بھی آبادی کا کہا تو میں اسی حساب سے کہہ رہا ہوں نا. بات یہ نہیں ہے نا. دیکھیں، باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت ہم بھی بات کر سکتے ہیں، بھائی جان بھی کر سکتے ہیں، سب بات کر سکتے ہیں. جب تک اس کا ریزلٹ نظر نہیں آتا روڈ پہ یا سڑک پہ. کبھی دیکھیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، 1 سیکنڈ، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بہترین ڈاکٹر، آپ نے کہا بہت مہنگا ڈاکٹر، میں آپ کو لے جاتا ہوں، دلا دیا، سب کچھ کیا، میڈیسن لے لی آپ نے، میڈیسن نہیں کھائی، تو مقصد کیا؟ وہ پورا جو آپ کیا کام ہو تو بیکار ہو گیا. تو ان کے ہر کام میں بات ہے، بہت اچھی بات ہے. باتیں اچھی کر. اچھا ایک اور آپشن بتاؤں میں، ان کے پاس باتیں اچھی کرنے کے علاوہ آپشن بھی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل اس پر بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم پی اے راشد خان صاحب نے، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ایم کیو ایم سے ایم پی اے راشد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. گفتگو کر رہے ہیں راشد خان صاحب ہم شہر کے مسائل پر اور جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. لیکن جو صورتحال ہم پورے شہر میں دیکھ رہے ہیں، کچھ بہتری کی گنجائش ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہو سکے گا شہر قائد کے باسیوں کے لیے؟ شہر قائد کے اوپر کیا پورے سندھ کے اندر پچھلے 16 سال سے ایک ہی حکومت چلی آ رہی ہے، اور اس حکومت نے پورے پاکستان کا جو بھی ان کو ترقیاتی اور اینول بجٹ ملتا ہے وہ پتہ نہیں کس جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں. کراچی کے اندر پچھلے سال جو بارش ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اداروں میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ کے ڈی اے والے آ جاتے ہیں، تو کبھی کے ایم سی والے آ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی گیس کمپنی آ جاتی ہے. روڈوں کا جو حال ہے اور شہری جس پریشانی اور ابتر صورتحال سے گزر رہے ہیں، وہ تو میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ میٹروپولیٹن سٹی جو دنیا کا ایک زمانے میں خوبصورت ترین شہر ہوا کرتا تھا، اس شہر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ شہر آ گیا اور انہوں نے شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب اس پہ آپ یہ اندازہ کریں کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جا بجا جگہ پہ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے. شارع فیصل جیسی روڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا وہاں بھی جی راشد خان صاحب، کراچی تو بیڈ ٹو ورس جا رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، بہت برے حالات ہیں. حیدرآباد میں کچھ بہتری ہے؟ وہاں پر کچھ کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ؟ سندھ گورنمنٹ ماشاءاللہ حیدرآباد
कराची तो फिर भी कुछ थोड़ा सा सिक्का बेहतर हो, हैदराबाद को तो उन्होंने खंडर बना के रखा हुआ है। अच्छा। पिछले कई दहाइयों से, मतलब पिछले समझ लें 16 साल से हैदराबाद में एडीपी के नाम पर किसी नाम पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई रोड, बड़ी रोडें नहीं बन रही, सब जो है वो टूट के शिकार। इवन हैदराबाद शहर की एक मेन रोड आर्टरी है गिद्दू चौक से फतेह चौक का कमर्शियल एरिया, टोटल कमर्शियल एरिया, वो 2 साल हो गए वो दे रही है, काम कर रहे होते हैं, इसका काम कर रहे होते हैं, और लोग वहाँ के रहने वाले इतनी बुरी हालत के अंदर हैं कि डस्ट ही डस्ट है सिर्फ। अच्छा। कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ विजिट होते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब आके विजिट करके चले आते हैं, तो कभी कोई आके विजिट करके चले आता है, लेकिन काम की रफ्तार का ये आलम है कि 2 साल हो गए हैं। जो काम अगर पहले वो 10 अरब रुपए का था तो अभी वो 200 अरब रुपए का हो गया। अच्छा, लेकिन राशिद खान साहब, सुनने में तो कुछ ऐसा भी आता है और शायद थोड़ा बहुत दिख भी जाता है कि सक्कर वगैरह में तो काफी काम हुआ है। मुझे सक्कर का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जो सिंध की सूरत हाल है ओवरऑल, जहाँ भी वहाँ पे कोई ऐसे मीर बुखार चले जाएं जहाँ मेरा जाना रहता है, वहाँ के यही हालत है। मैं बदीन के अंदर आप चले जाएं, कोई मुझे बताएं, तरक्याती काम तो बहुत दूर की बात है, हेल्थ सेक्टर के अंदर काम नहीं हो रहा। मेरा शहर हैदराबाद, जहाँ का मैं एमपी हूँ, वहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल है जो हैदराबाद शहर के लिए पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं ने बनाया था। अच्छा। कि गैर मुस्लिमों ने बनाया था। वो आज तक वही सिविल हॉस्पिटल न सिर्फ हैदराबाद को फीड कर रहा है, बल्कि बदीन, मीरपुखात, उमरकोट, दादू, पांगड़, इस तमाम पूरे सिंध के इलाके के लोग उधर इलाज कराने के लिए आते हैं। और इन तमाम इलाकों के अंदर कोई भी जो सिविल अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो बराए नाम है सिर्फ पैरासिटामोल देने के लिए मौजूद है। अच्छा, तो आपके पास तो सीट है असेंबली में, आपने आवाज उठाई इन मसाइल को सामने लेके आए? तो जी मैंने तो इस वक्त पे बजट स्पीच में भी कहा, और गाय बगाय मैं जो है बात करता रहता हूँ। वजीर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, हजरा पेचो साहिबा को मैं इस बात के ऊपर आए दिन बात करता हूँ। पिछले साल खसरा की बीमारी में टंडो अलियार के एक ही घर के 5 बच्चे जो है लुकवा अजल बन गए, दुनिया से चले गए। सिर्फ खसरा की बीमारी जो पूरी दुनिया में खत्म हो रही है और पाकिस्तान में वो वापस से रीबैक हो रही है। जी बिल्कुल। और सिंध के अंदर वो पहले उसमें आ रहा है। यहाँ पे पोलियो के करोड़ों रुपए आते हैं, वो जाया हो रहे हैं। यहाँ पे टाइफाइड वापस से रिवाइव हो रहा है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस वापस से रिवाइव हो रही है। तो ये हेल्थ की ये सहूलत है, तरक्याती कामों का ये आलम है कि हैदराबाद के अंदर कोई नया फिल्टर प्लांट नहीं बनाया। हैदराबाद के शहरी पानी से तरस रहे हैं। अच्छा, पानी पूरे शहर के अंदर पानी नहीं है। बिल्कुल ये तो सारे मसाइल बिल्कुल आवाम के सामने ही नजर आते हैं। लेकिन राशिद खान साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो सियासी जमातों में हो रही है और कुछ उड़ती जो खबरें आ रही हैं कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने मुक्का कर लिया है और फिर वही जाती मफादात का एक खेल शुरू हो गया है, तो ऐसा कुछ है क्या, या ये भी किसी मुफाहमत का हिस्सा है? ये मिसकंसेप्शन है। एमकेएम कभी भी किसी जाती आदमी की जमात नहीं है। एक तो नंबर 1, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। एमकेएम पूरे सिंध के मजलूम, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के मजलूम बेकस बेसहारा लोगों की जमात है, मिडिल क्लास लोगों की जमात है। सर, ताजिरों के लिए क्या किया आपने? जी, ताजिरों के लिए सर, ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और सख्त परेशान है, कहते हैं पूरा कराची उधेड़ के रख दिया है, पूरा कारोबार खत्म हो गया है। एमकेएम मैंने कहा ना कि मिडिल क्लास की जमात है। ये जो रहनुमा आपके साथ है, इन्हीं की जमात है एमकेएम। एमकेएम किसी सरमाएदार जागीरदार वडेरे की जमात नहीं है। और एमकेएम हमेशा से ही इस बात के ऊपर फोकस करती है कि वो शहरी इलाके हों, वो देही इलाके हों, वहाँ के रहने वालों को सहूलियात मिलनी चाहिए। कराची जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स पेड शहर है, वहाँ के कारोबारी लोग भी परेशान हाल हैं, वहाँ के रिहायशी लोग भी परेशान हाल हैं। और अभी आपको पता है, सिंध हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर जो पूरे निजाम को तो तबाह और बर्बाद कर ही रही थी, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी के निजाम को भी तबाह बर्बाद करने का ठेका ले लिया। और एक ब्यूरोक्रेट को उठाकर वाइस चांसलर लगाएंगे, जिस आदमी को यूनिवर्सिटी के बारे की अलिफ बे नहीं पता होगी, वो
آپ کو ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنٹسٹ کی ڈگریاں سائن کرنے والے آدمی ایک بیوروکریٹ ہوگا جو سائن کرے گا، جسے خود کچھ نہیں آتا ہوگا. جی اچھا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور اس پر بھی ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جمیل پراچا صاحب سندھ تاجر اتحاد سے کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سر مختصراً. جی جمیل بھائی بالکل. السلام علیکم جمیل بھائی. وعلیکم السلام. راشد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں بھی ایک بڑی طاقت ہے کراچی کے حوالے سے، صوبائی اسمبلی میں بھی آپ اچھی خاصی سیٹیں رکھتے ہیں، تو پھر کراچی کے لوگوں کو لاوارث کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کراچی کے تاجروں کو لاوارث کیوں چھوڑ دیا گیا؟ راشد خان صاحب آپ لوگ اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں جمیل بھائی، ہم تاجروں کے ساتھ ہیں، ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، ہم کراچی کے، کیونکہ میرا خود کا کاروبار تجارت سے وابستہ ہے، ہم آپس میں مطلب اس کے اندر ایسی کبھی گورنمنٹ نے کل بھی فاروق ستار بھائی نے جو جا کے بات کی ہے کہ ڈمپر مافیا کے خلاف بات کی ہے کہ بھائی ایک دم ایک لہر شروع ہوتی ہے کراچی کے اندر. ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک لہر شروع ہوئی تھی، اگر جمیل بھائی آپ کو یاد ہو، کراچی کا نوجوان پڑھا لکھا گولڈ میڈلسٹ لڑکوں کو مارا جا رہا تھا موبائل چھیننے کے اس پر. اب ایک دم ایک لہر شروع ہو گئی کہ ڈمپر کی زد کے اندر آ کے نوجوان کراچی کے مخصوص ایک لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اڈوانی صاحب اس کا نظر بھی تو آنا چاہیے نا. سر اڈوانی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر. تھوڑا سا یہ نظر آئے، آپ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، سب کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں. جمیل صاحب، اڈوانی صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر مسئلے حل کریں گے، ہم یہ پرابلم سولو کر دیں گے. اوکے صحیح ہے، کر دیں گے، لیکن نظر تو نہیں آ رہا کچھ بھی. جب ہو نہیں رہا تو پھر آپ پریکٹیکلی کوئی ایسی چیز تو کر کے دکھائیں جس سے آپ کے اوپر بلیف ہو. میں سے ایگزامپل دے ہوں، وفاق کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، یہ اتحادی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی وفاق میں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کچھ، اور سب سے بڑی بات جب آپ نے ان کی بات سنی، ان کی ٹوٹل تنقید گورنمنٹ کے اوپر تھی. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ میں یہ ہیں اور یہ تنقید بھی گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر آپ واقعی گورنمنٹ کی پر ایک سیکنڈ دو منٹ میرے بات ختم ہونے دیں. ایک سیکنڈ راشد خان صاحب آپ کو ٹائم دوں گی، میں دوں گی. اڈوانی صاحب مکمل کر لیں اپنی بات. گورنمنٹ آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں مظلوم، جن کو کہہ رہے ہیں آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کی آواز بھی اٹھائیں گے اور صحیح ہو جائے گا. ہم جان دے دیں گے. بھائی جان جان نہیں دیں آپ جس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ گورنمنٹ چھوڑ دیں. کم سے کم آپ یہ گراؤنڈ پہ دکھائیں تو صحیح کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے گورنمنٹ میں بھی رہنا ہے، ہر چیز ہر پروٹوکول آپ کو لینا ہے، اور پھر آپ کو کمپلین شکایت بھی گورنمنٹ سے کرنی ہے، اور عام آدمی کو کہنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. جس گورنمنٹ میں آپ ہیں، جس گورنمنٹ میں آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، راشد خان صاحب سے بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب وہ جواب دیں. جی راشد صاحب، میری بات میں ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ اس انداز تو کبھی کوئی نہیں ہوتا نا. حکومت کے اندر ہم ہیں، جتنے شیئر ہمارا ہے، ہم اپنے اس حساب سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سندھ کا مقدمہ، کراچی کا مقدمہ، کل بھی جو ہے نیشنل لیول کے اوپر اسمبلی میں فاروق ستار بھائی نے، مصطفیٰ کمال بھائی نے، امین الحق بھائی نے، خواجہ اظہار بھائی نے، سب نے کراچی کے ایشوز کے اوپر بات کری. اچھا آپ ایسا نہیں ہوتا ہے ایشوز کے اوپر آپ بھی جاتے ہیں، آپ مطلب تاجر رہنما ہیں، آپ یونین کے صدارت چھوڑ دیں، آپ تاجروں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آپ کیوں ملتے ہیں گورنر سے، آپ کیوں ملتے ہیں آرمی چیف سے، آپ کیوں ملتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، آپ نہ ملیں، بند کر دیں دکانیں. یہ بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہر فورم پہ ایک ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، آپ اپنی باتوں کو آگے پہنچایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، ان سے نیگوسیشن کے اوپر بات ہوتی ہے. ایم کی ایم پروٹوکول والی جماعت نہیں ہے. پروٹوکول تو آپ جن لوگوں کے پاس پروٹوکول ہے ان کے اوپر تو کبھی لوگ بولنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حکومت سر ہمارے پروگرام میں ہر بات کی جاتی ہے سر. یہ تو پروگرام نام ہی دو ٹوک ہے، اس کا دو ٹوک گفتگو کی جا رہی ہے. میں محترمہ ایک جگہ جنرل پرسپشن یہ ہے نا کہ جن لوگوں کو جو پروٹوکول 16 سال سے انجوائے کر رہے ہیں، کبھی میں نہیں سنا کسی تاجر رہنما نے یہ کہا کہ بھائی سندھ گورنمنٹ چھوڑ دے، سندھ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دینے کا کام نہیں کر سکتا. لیکن کبھی لوگ نہیں کہتے. بات یہ صرف یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ اور کریں گے. ہمیں اس کے لیے کراچی کے ایک ایک شہری کی جو ہے جان کی، مال کی، کاروبار کی حفاظت کرنا ہم سمجھتے ہیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے.
ہم نہ کسی سے اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے اور نہ ہم کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے خواہش مند ہیں. ہماری کوشش ہے کہ کراچی کا شہری پرامن رہے, کراچی کا کاروبار کرنے والا, پتھارے لگانے والا, ٹیا لگانے والا, کاروبار کرنے والا, مل آنر. سر اس بارے میں پھر کیا اقدامات کرتے ہیں آپ لوگ ان سارے مسائل کے حل کے؟ اس میں دیکھیں ابھی بات ہوئی, گورنر صاحب نے بھی بات کی, فیڈرل منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہا ہے, اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کراچی کے اندر آئیں اور وہ مختلف تنظیموں سے, مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کریں. اور اس پہ آپ نے یاد ہوگا بھی پچھلے کچھ عرصے پہلے آرمی چیف نے کراچی کے تاجروں سے ایک میٹنگ کرنے گئے, اس کے اوپر کچھ ایکشن شروع ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں آواز کہیں نہ کہیں پہنچائی جاتی ہے, جبھی تو یہ سب چیزیں عمل میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ابھی اس لیے آپ کے میڈیا کے ہی ذریعے ساری باتوں کو آگے کیا جاتا ہے. میں بھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ نے میڈیا پہ مجھے لیا اور یہ موقف جا رہا ہے, آن ایئر جا رہا ہے آپ کا پورے کے پورے لاکھوں لوگ اس چینل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے راشد خان صاحب کہ جو سیاسی مفاہمت ہے یہی شہری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں سیاسی مفاہمت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, سیاسی مفاہمت سب سے مفاہمت کی سیاست ہی تو چل رہی ہے. نہیں, ہم نے کل بھی پروٹیسٹ کیا. کل مجھے بتائیں کراچی کے اوپر تعلیمی, سندھ کے تعلیمی اداروں کے اوپر ہم نے کتنا بڑا کل پروٹیسٹ کیا اسمبلی کے اندر. ہم نے اچھا ہماری عددی اکثریت نہیں ہے, جن کی عددی اکثریت ہے وہ ہم کچھ مدد ہمارے. پھر آپ ظالم کے خلاف کیسے ساتھ دیں گے مظلوم کا, اگر آپ خود ہی مظلومیت کا شکار ہیں تو؟ دیکھیں مظلوم لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں, ملتے ہیں سارے کے سارے, پھر ظالم سے لڑا جاتا ہے. ہم تو ان سے لڑنے کی لڑ ہی رہے ہیں, ایک عرصے سے لڑ رہے ہیں ظالم پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے کہ یہ جس طریقے سے اس نے سندھ کے شہری سندھ کے اوپر جو ظلم کیا ہوا ہے اور جو دیہی سندھ سے ظلم کیا ہوا ہے, ہم تو اپنی آواز کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہنچائیں, اور اسی بنیاد پر عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اسی بنیاد پر لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے راشد خان صاحب کا موقف آ گیا. ایک چیز میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک ایسی بات ہے, ہر سیاسی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ عوام ہے, اور عوام جو ہے وہ کہیں بات نہیں کرنا پسند کرتی. عوام کو انہی سیاسی پارٹیوں سے شکایات ہیں. جی ضرور. دیکھیں آپ عوام سے جا کے پوچھ لیں تو پتا چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ وہی لیکن ریزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. ہمارے یہاں الیکشن کا طریقہ کار ہی کچھ الگ ہے, اس پہ بات کرنا ہی بیکار ہے. کس طرح ریزلٹ آتا ہے, عوام کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں آتا. عوام کا نمائندہ پاکستان, کچھ شہریوں کے بھی تو فرائض ہیں ایڈوانی صاحب, کیا فرائض انجام دے بیچارے. نہ پانی ان کے پاس نہیں, لائٹ ان کے پاس نہیں, روڈ ان کے سہولت نہیں, لوٹ مار سے یہ بچتے رہے, پورا دن تو تکلیف اٹھاتے ہیں, اس کے بعد اس میں کچھ ہمت ہی نہیں دیتی. لیکن میں ان کا ایک سوال کا جواب دے دوں. انہوں نے ایک بات کی کہ جو تنظیم ہے, جو بزنس آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں سنی جاتی تو یہ ریزائن دے دیں. بات ریزائن دینے سے نہیں ہے. ہم جب ریزائن دیں گے اس سے گورنمنٹ کو افیکٹ نہیں پڑتا. یہ ریزائن دیں گے گورنمنٹ گر جائے گی. یہ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس سے گورنمنٹ ہی گرے گی, کل دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. یہ ہمارے جتنی بھی تعزیر تنظیموں کے جو ہیڈ ہیں ان کے ریزائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو اس سے گورنمنٹ کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. ان کے ریزائن کے ان کے ہٹنے سے گورنمنٹ چلی جائے گی. یہ کیوں اسٹیپ نہیں لے رہے؟ جس گورنمنٹ کی آپ شکایت کر رہے ہیں گورنمنٹ کام نہیں کر پائے رہی, آپ ریزائن دے, دوسرے دن گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, آپ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن خود نہیں چھوڑنا چاہ رہے نا, پتہ ہے خود بھی نہیں جیت پائیں گے دوبارہ. اب ایک سوال آپ نے کہا تھا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, اگر ٹائم ہے تو میں اس کے بعد جی جلدی سے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں, جب تک آپ ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے نا, پاکستان کے پرابلمس اور بڑھتے جائیں گے. وجہ بتاؤں, ایک طرف یہ کہتے ہیں ٹیکسز, دیکھیں ریئل اسٹیٹ, اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو کنسٹرکشن کو سپورٹ کریں گے تو ٹیکس تو آپ کو ملتا ہے نا. دیکھیں اسٹیل کے اوپر ٹیکس مل رہا ہے, ہر چیز سیمنٹ کے اوپر ٹیکس مل رہا ہے, اتنی انڈسٹریاں چلتی ہیں, سب کا ٹیکس مل رہا ہے. پھر کس چیز کی, پھر کیا پرابلم ہے کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے؟ بالکل. اچھا ایک جو سوال آپ سے بنتا ہے, کیونکہ عوام بھی پوچھتی ہے نا, عوام کے مسائل صرف حکومتی سطح پر تو نہیں ہے, جو عوامی مسائل ہیں, جو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو ایک دکان پہ مختلف ریٹ کی ہوتی ہے, دوسری دکان پہ اس میں یا اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے. مطلب تاجر بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے عوام کو تکلیف دینے کا. اس صورت میں جو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, آپ ریٹ لسٹ کو فالو نہیں کرتے, آپ
آپ اور بچت بازار کہنے کو صرف بچت بازار ہے، اندر وہی ریٹ ہوتے ہیں اور بلکہ شاید زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو اس میں کیوں نہیں آپ لوگ ایک دیکھیں کہ اگر کوئی ایک چیز ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ پورے شہر میں ایک ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں گروسز کی لسٹ جو ہے جو اشیاء خرد و نوش ہیں کمشنر کی جانب سے کمشنر کی جانب سے آتی ہے، اس پہ تو کسی تاجر کی مجال ہی نہیں ہے۔ ارے نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کا عملہ ناقص ہے، وہ ناقص عملہ ملا ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ آپ لوگوں کی بھی تو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، ہماری طرف سے ہم اپنی حد الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ، اور جیسے یہ سیزن آ رہا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنی رعایت ہو سکتی ہے کریں، کم سے کم ریٹ پہ جو ہے نا۔ ون لائنر جلدی سے دیکھیں جو لسٹ آتی ہے وہ لسٹ ریئلٹی پہ مبنی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی پرائز اس میں دی جاتی ہے اس میں تو اس تاجر کو وہ ٹھیک ہے۔ پرائز میں۔ بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ جمیل پراچا آپ کے تشریف آوری کے لیے، اور بہت شکریہ محمد علی راشد صاحب اور راشد خان صاحب۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔